الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کل ہم نے اپنے تمہید اور مقدمہ مجالس کے لیے سطح کو ہموار کیا تھا کہ کن کن عناوین کو ہم ان مجالس سے اعلیٰ میں آپ کے سامنے ذکر کرتے چلے جائیں گے. بہت سارے مضامین ہیں. ہمارا جو اصل موضوع ہے قرآن نافذ اور انتظام ہدایت الہیہ، ہم نے اس کے تحت گفتگو کرنی ہے. تو خدا نے ہدایت کی ضرورت اتنی زیادہ انسان کو محسوس کروائی ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے زیادہ ضروری شاید کہ خدا کے لیے ہوئی نہ. بحیثیت انسان اگر انسان محسوس کر، آسان سے لفظوں میں کہوں، ہادی پہلے آتا ہے، انسان بعد میں. پہلے انسان کو ہادی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، یہ ہادی ہے. اس کے بعد باقی انسان آتے رہیں گے. یعنی ہدایت اتنی ضروری چیز ہے کہ پہلے نبی آ گئے. کلیئر ہو گئی ہے. تو ہدایت سے کیا ملے گا بھائی؟ ہدایت سے آپ کو اللہ ملے گا، ڈائریکٹ مل جائے گا، ہادی کے تحت ملے گا. ہادی ہوگا تو ہدایت ہوگی، ہدایت ہوگی تو اللہ تک پہنچیں گے. تو کوئی بچہ کبھی پڑھتا ہوا نہیں آئے گا. خدا نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکال دیا. کرتا تو خدا یہ چاہتا تو کر سکتا تھا کہ ہر بچہ عالم پیدا ہوگا، ضرورت تھی ہی نہیں. تم جانے پیدا ہوئی ہو، تمہیں پہلی مرتبہ تمہاری ماں سکھائے گی، اور سب سے پہلی چیز کیا سکھائے گی؟ اللہ واللہ نہیں سکھائے گی. سب سے پہلے جو بتائے گی میں ماں ہوں، یہ باپ ہے. کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے. ماں کی گواہی پر ابویت پھیلی ہوئی ہے. باپ کا باپ ہونا ماں کا مطلب. اگر ماں کہہ دے یہ تیرا باپ ہے تو باپ. اگر ماں کہے کہ باپ ہے تو باپ. بھائی 4 عورتوں کے برابر 2 عورتوں کی گواہی چاہیے تو ایک مرد کی گواہی پوری ہوگی. یہاں پورا
झूमता हुआ और आकर बच्चे के पलघोड़े, अनपढ़ जानते ना, झूले हो कहते हैं, वहां आता था, बच्चे की खुशबू सूंघता था, बस उसको मालूम हो जाता कि माँ वाकई सच कह रही है, बच्चा इसी का। चलता रहा सिलसिला। अबू तालिब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, नाम तालिब, अब्दुल्लाह आया, सुमरत तस्दीक की, चला गया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अज़्ज़हा आया, सुमरत चला गया। तीसरा बेटा पैदा हुआ जाफर, अज़्ज़हा आया, सुमरत चला गया। चौथा बेटा पैदा हुआ हैदर। वो बच्चों को तस्दीक कर रहा है, वो मुसद्दिक बन रहा है, वो बता रहा है कि मैं बताऊंगा कि गवाही मैं दूंगा, ये गवाही तो माँ की है, माँ की गवाही मैं दूंगा। अब माँ की गवाही नहीं चाहिए। एक मर्तबा जब करीब आया, मुंह से पकड़ा, 2 टुकड़े किए, फेंक दिया। अबू जहल मिलमिलाता हुआ आया अबू तालिब के पास। अबू जहल आया, कहने लगा कि तुम्हें मालूम है अरब में जो भी बच्चा मक्के में हिजाज में पैदा होता है, ये मेरा फालतू अज़्ज़हा था, ये पहचान के बताता था कि माँ सच कह रही है या झूठ। अब तुमने तो मरवा दिया, तुम्हारे बच्चे ने इसको मार डाला, तो बच्चा अजीब व गरीब है, इस बच्चे ने मेरे अज़्ज़हे को मार दिया। अबू तालिब इत्मीनान से बैठे, कहने लगे क्या करता था तेरा अज़्ज़हा? कहा ये शजरा नसब की तस्दीक करता था। कहा आज से मेरा हैदर तस्दीक करेगा, जो जो मोहब्बत अली रखेगा, तस्दीक होती जाएगी, माँ सच कह रही है, ये झूठ कह रही है। कल की अगर तस्वीर थोड़ी सी ध्यान में रहने के लिए तो मैं उससे रिलेट करूंगा और फिर अभी रिलेट करने वाला हूं। बच्चा तो पैदा हुआ जा रहा, पढ़ा लिखा तो पैदा किया नहीं खुदा ने, तो बच्चा बड़ा होगा थोड़ा सा। बाप को चाहिए हिदायत के लिए इल्म जरूरी है, फायदे मिलते हैं, ऑक्सफोर्ड के भी मिल रहे हैं और कौन सी कंपनी से मिल रहे हैं। घर में कायदा लाए कि बेटे तुम 4 साल के हो गए हो, आज से तुम घर में खुद से कायदा पढ़ना ताकि तुम्हें इल्म आ जाए, इल्म आएगा हिदायत आ जाएगी। बच्चे के हाथ में दे दिया, पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसका चाहिए। 6 महीने के बाद पूछा बेटे से कुछ पढ़ा तुमने? अब हम तो कुछ जानते नहीं, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हमें तो बस तस्वीरें नजर आ रही हैं और तस्वीरों में से भी बाकी चीजों के नाम समझ में नहीं आ रहे कि ये हैं क्या। अरे अलिफ बे ते नहीं पढ़ा, ABCD नहीं पढ़ा, 1 2 3 नहीं पढ़ा, नहीं आया आता ही नहीं पढ़ना। तो बाप ये नहीं कह रहा कि तूने क्यों नहीं पढ़ा, तूने गलत किया, जानता है कि वाकई शायद गलती हो गई। बच्चा भी ये नहीं चाहता कि मुझे किताब काफी है, बच्चा भी ये नहीं कह रहा मुझे किताब काफी है, बच्चा भी कह रहा है कि मुझे कोई पढ़ाएगा तो पढ़ूंगा। तो जितनी अकल 4 साल के बच्चे में है, उस 60 साल के बुढ़े में नहीं है, ये कह रहा था किताब काफी है। दुश्मनाने अहले बैत पे लाना, आले मोहम्मद पर सलावत। तो अकल थी भी या नहीं थी, ये भी बहस करनी पड़ जाएगी कि भाई अकल थी, अगर अकल थी तो ये क्यों कहा कि किताब काफी है, किताब तो बच्चे को भी ना काफी होगी। अब मसला है क्या, असल में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये जो कहा ना किताब काफी है, ये पहली मर्तबा था, जुमला दे रहा हूँ और बहुत तारीखी जुमला दे रहा हूँ, ये पहली मर्तबा था कि बाकायदा तौर पर उम्मत ने रसूल को छोड़ दिया। ये पहली मर्तबा था, क्या उम्मत ने रसूल को छोड़ दिया। जुमला दे रहा हूँ, इसको अब याद रखिएगा, ये जुमला भूलिएगा मत। उम्मत ने छोड़ दिया ना, कह दिया किताब काफी है, ये जुमला है ना, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तो तुमने रसूल को छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो रसूल भी चाहे तो तुम
کو چھوڑ دے. جملہ دیا ہے چاہے تو رسول بھی تم کو چھوڑ دے. تو اپنا رسول سے تمہارا واسطہ نہ الگ, تمہارا رسول سے نہ رسول کا تم سے. تم الگ رسول الگ, دونوں کے راستے الگ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو ہدایت اس کو ملے گی جو رسول کے ساتھ رہا. اللہ اکبر. رسول کے ساتھ جو رہے گا اس کو ہدایت ملی. جس نے رسول کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. اب اس کے ہاتھ میں کتاب بھی نہیں رہے گی. کتاب بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ کتاب کے مطالب تشریح ہے رسول کے محتاج ہے. اگر تشریح رسول ساتھ نہ ہو تو کتاب بھی مبہم ہے, ابہام رکھتی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ کیونکہ پہلی مرتبہ تھوڑی تھا, میں نے یہاں پہ بات کو روک لیا. کل بیان کریں گے اور کل بھی اگر یہی ماحول ہے پرسوں بیان کریں گے. روکیے بات, دیکھیے بات کو سمجھیے گا. حضرت کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ امتوں نے رسول کو چھوڑا ہو اور کتاب کو قبول کیا ہو. موسیٰ کو دیکھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ کر کے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِأَرْبَعَةِ عَشْرٍ. موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, 40 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 30 دن پورے گزر گئے. سامری اٹھ گیا, کہنے لگا اب نہیں آئیں گے. 31واں دن ہو گیا, اب نہیں آئیں گے. گئے اللہ کے پاس. یہاں پر بھی یہی ہوا تھا. اگر تاریخ ذہن میں ہے تو یہاں پر بھی یہی ہوا تھا. واپس آ جائیں گے. وہ کہہ رہا واپس نہیں آئیں گے. یہاں کہا جا رہا آ جائیں گے. یہاں پر انتظار کروا رہے ہیں کہ نبی دنیا سے گئے نہیں ہیں. وہاں پر کہہ رہا ہے چلے گئے. فرق ہے دونوں کے, دونوں وقتوں کے سامریوں میں فرق ہے. دونوں اپنے اپنے وقت کے سامری ہیں. وہ چاہ رہا تھا مہلت مل جائے تو ہم گوشالہ تیار کر لیں. اس کے پروگرام بنا رکھا ہے کہ 10 دن کا ٹائم ہے, اسی میں بنانا ہے. سنیے بات غور سے. اب اس نے کیا کیا؟ کہنے موسیٰ تو چلے گئے, اب واپس نہیں آئیں گے. تو بنی اسرائیل والوں تم لوگ ایک کام کرو. کیا کام کرنا ہے؟ کہ میں تمہارے لیے خدا بنا ہوں, الہ بنا ہوں. الف لام پڑھ کے لا الہ, الہ تم پڑھتے نا, الہ الہ بنا ہوں. کیسے بنا ہوگا؟ کا سونے کا بنے گا. سونا لے آؤ, جس کے بعد جتنا لیبر ہے سب لے آؤ. سب کو گلائیں گے اور گلا کر ایک بچڑا بنائیں گے اور اس میں ہم ایسا کر دیں گے کام کہ وہ بولے گا, بات کرے گا. گوشالہ, یہ گائے کا بچہ تم سے بات کرے گا. دیکھو موسیٰ کے خدا میں بڑی خرابی ہے. کیا خرابی ہے؟ کہ موسیٰ سے بات کرتا ہے, تم سے بات کی. موسیٰ کے خدا میں بڑی خرابی ہے. وہ صرف موسیٰ سے بات کرتا ہے, یہ تم سے بات کرے گا. بناؤ. سب نے لا لا کر سونا دے دیا سامری کو, وہ بنانے لگا. اب جو بنانا شروع کیا تو موسیٰ کے آنے سے پہلے عالم یہ ہوا کہ سب نے ہارون کو چھوڑ دیا. ابھی تو کتاب بھی نہیں آئی, ابھی تک کتاب بھی نہیں آئی, چھوڑ دیا موسیٰ اور سب لگ گئے خود پوجنے. اب جب موسیٰ کوہ طور سے 40ویں دن پلٹے ہیں, انہوں نے کہا پوری قوم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. بچڑے میں سے آواز آ رہی ہے. اب یہاں روک رہا ہوں ذرا سی بات کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. جب قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بچڑے میں یہ آواز انہیں پیدا کیسے کی, قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید کے بیانات ہیں. تاکہ موسیٰ سے کہا سامری نے, جب نیل کے دریا کو تم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو میں نے دیکھا تمہارے آگے ایک گھوڑا سوار چل رہا تھا. وہ کون تھا؟ کہ جبرائیل تھے. میں نے اس کے گھوڑے کے پیروں میں آئی ہوئی مٹی کو جمع کیا. سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں. جبرائیل کے پیر میں آنے والی مٹی جمع نہیں کی, جبرائیل کے گھوڑے کے پیر میں آنے والی مٹی کو اٹھا لیا اور اٹھا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا. بچڑے میں آواز پیدا ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو جبرائیل کے پیروں کی نہیں, جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی خاک میں یہ تاثیر تھی. اللہ اکبر.
پوجا ہو رہی ہے، سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو لوگ پوجا کر رہے ہیں. امت کی طرف دیکھا بھی نہیں، سامری کو پکڑا کہ تو ہے یہ کہ تو نے یہ کام کیا. کہ ہاں میں نے یہ کام کیا. تو امت کو پرابلم کیا تھی؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس کو سنیے گا غور سے، اور میں بڑے آسانی سے بہت آسان لفظوں میں بیان کروں گا. موسیٰ کا خدا پرابلم پیدا کر رہا تھا، یہ پرابلم پیدا نہیں کر رہا تھا. موسیٰ کا خدا کہہ رہا تھا ہم نے پیدا کیا، ہم نے نہیں مدد دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے مانو سلوا دیا، ہم نے تمہیں فرعون سے بتایا، ہم نے تمہارے لیے ایک وقت میں 12 دریا پیدا کر دیے، ہم نے 12 چشمے تمہارے لیے پیدا کر دیے، ہم نے تمہارے لیے دریا کا راستہ بنایا. یہ احسانات جگا رہا ہے کون؟ موسیٰ کا خدا. مانگا کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ یہ کہنے لگے ہمارا کوئی احسان ہے نہیں خدا، ہمارا بھی تو کوئی احسان ہو خدا پر. ہم جس کو وہ مستقل ڈنڈے مارے جا رہے احسان کی جا رہا. اب ہم نے جو خدا بنایا ہے ہمارا احسان ہے اس کے اوپر، ہم نے سونا دیا ہے تو بنایا. اب امت کی خواہش ہمارا احسان خدا پر ہو جائے. رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا، خدا بت پرستوں کی نیچر بتا رہا ہوں. خدا پر ہمارا احسان ہو جائے تو لہٰذا چھوٹے سے ہو بڑے ہو گئے ہمارے سامنے بنیں گے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کے ننھے منھے سے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے. یہ ہیں ہمارے خدا. آپ کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امت کیا چاہتی ہے؟ امت چاہتی ہے خدا پر احسان رکھنا. خدا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ پورے انسانوں پر اپنا احسان رکھنا. یہ چاہتے ہیں کہ لمیٹڈ خدا ہو، سب کا ملا جلا سونا جوڑ جاڑ کر توڑ ٹاڑ کر بٹھی میں گلا کر ایسا خدا بنے جس کا ہم کہہ سکیں یہ ہمارا احسان مند ہے، یہ ہمارا مقبول ہے. امت کو نہیں، بت پرستوں کو ایسا خدا چاہیے، ایسا خدا چاہیے جس کو کہہ سکے تم ہمارے مقبول ہو. کہاں کہ اللہ میاں نے الٹا کام کر دیا. اللہ میاں نے کام الٹا کر دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے سامنے کو پکڑا کہ تو نے یہ کام کیا، جب میں تجھے سزا دی، نہ مارا، نہ درے لگوائے، نہ کاٹا، نہ پیٹا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کیا، سزا دی. سزا دی تو میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا. آپ کہیں گے آیت دکھاؤ، دکھا دو سورہ قصص کی ہوتی ہے آیت میں ہے کہ موسیٰ نے سزا دے دی. کیا؟ کہیں بیماری ہو گئی تھی. بیماری کیا ہو گئی تھی؟ چلاتا پھرتا تھا مجھے چھونا مت، مجھے کوئی بھی چھوئے تو اس کو شدید نوعیت کا دورہ پڑتا تھا، انگلی نہ لگائے کوئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسانوں سے کٹ گیا، چلا گیا، اچھوت ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ اچھوت. پوری قوم، پوری نسل ان کی کیا بن گئی؟ اچھوت. آج کی دنیا میں موجود ہے نا اچھوت. یہ اچھوت کہیں اور سے نہیں آئی، یہ سامری کی اولاد میں سے ہیں. پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی، پوری نسل برباد ہو گئی، اچھوت کہلائی. اب بٹ پلٹے کہ تم نے ہارون کو چھوڑ کر اس کو بنایا. جہاں تختیاں توریت کی ہاتھ میں تھی، وہ تختی اٹھا کر بچڑے کو ماری. نہ بچڑے میں نہ کتاب میں تختی میں کوئی کیمیکل تھا، نہ فاسفورس تھا، نہ آگ تھی. جیسے ہی وہ تختی ٹکرائی ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ فوراً اسی وقت اس بچڑے میں آگ لگی، پورا بچڑا جل کر ختم ہو گیا. یہ پورا بچڑا جیسے جل کے ختم ہوا. اب تک تمہارے لیے قوم کے لیے سزا ہے، تم نے ہارون کو چھوڑ دیا. ہارون سے پوچھا تم نے کیا کیا اس معاملے پہ؟ کہنے لگے استضعفونی، اس پوری قوم نے مل کر مجھے تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا. تو ہارون اس امت کے ہیں علی، اس امت کے موسیٰ نے پوچھ لیا تم نے کیا کیا؟ کہ قوم نے مجھے تنہا کر دیا. تو اب علی سے پیغمبر قیامت میں پوچھیں گے نہیں تم نے کیا کیا؟ جو پہلے موسیٰ کے ہارون کے ساتھ کیا امت نے، وہی موسیٰ ثانی کے ساتھ اس امت نے کیا. چھوڑ دیا، پوری امت چھوڑ کے چلی گئی. تو مجھے کمزور ہو گیا، ادھر ہوئی پر کیسا مارو. اب سزا کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ کیا تلواریں ہاتھ میں لو، رات میں اندھیرا کرو،
بیٹے کے ہاتھوں باپ کو، سسر کے ہاتھ داماد کو، داماد کے ہاتھ سسر کو قتل کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہارون سے نہیں کروانا تھا؟ موسیٰ سے نہیں کروانا تھا؟ کیا کیوں؟ کیا یہ لوگ کہیں گے کہ پہلے خود ہی فرعون سے چھڑا کر لے کر آ گئے، دریا پار کروا دیا، ہدایت دے دی، اس کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کروا دیا؟ تو قتل نہیں کروانا ہے، ان کے ہاتھ سے ہی اس کو مروانا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ علی کے ہاتھ سے نبی نے امت نہیں مروائی، جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو قتل نہیں کروایا کہ آپس میں دوسرے کو مارتے رہیں گے. جاؤ جا کے پڑھو تاریخ بنو امیہ، جا کے پڑھو تاریخ بنو عباس، ایک دوسرے کا قتل عام کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ میں تو بڑے تیز طریقے سے لے کے چل رہا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. کلیئر ہو کر کرتا چلا جاؤں، بہت واضح طور پہ، بہت صاف صاف. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، سنو گے؟ جو میں نے ابھی پڑھا ہے نا، یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، بڑا نایاب ہے اور اچھا پڑھا ہے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے اچھا پڑھا، تو اس میں نعرہ حیدری تو حق بنتا تھا نا. اچھا پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ نئی چیز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اس کے بعد خاموشی نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس وقت اس سمجھنے کا قائل ہوں کہ جو آدھا میں پڑھوں آدھا خود سمجھ جائے. سارا میں پڑھوں، سارا مجھے پڑھنا نہیں آتا. آدھا آپ پڑھوائیں گے، آدھا ہم پڑھیں گے. آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہم پڑھیں گے، وہ چیزیں پڑھیں گے جو پہلے سنی نہیں جائیں. اپنے عقائد کو وہاں سے ثابت کریں گے جہاں ابھی دھیان ہی گیا ہی نہیں. تب کیا کیا؟ کہا ایک دوسرے کو قتل کرو، تو قتل کیا. تو علی کے ہاتھ سے امت کو نبی نے قتل نہیں کروایا. محمد مصطفیٰ اور علی چاہتے تو دونوں مل کر امت کے باغیوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن الزام دیا تھا اپنے ہی سامنے کلمہ پڑھوایا، اپنے سامنے ہی نماز پڑھوائی، اپنے ساتھ ہی حج پہ لے کے گئے، اپنے ساتھ ہی جنگوں میں شرکت کروائی، اور پھر بعد میں قتل کر دیا. کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہنا، مارو ایک دوسرے کو قتل کرو. چل سمجھ میں آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ طے ہوا کہ ان کا جو بھائی ہے وہی ہارون ہے. تو ہارون کی اس دنیا میں اگر کوئی مثال ہے، کوئی ہارون جیسا ہے، کون ہے؟ آپ جانتے ہیں. میں نے نئی چیز کو پڑھنی بھی نہیں، نئی چیز بیان بھی نہیں کرنی، لیکن آپ کو صرف دھیانی دلا رہا ہوں کہ موسیٰ کی ایک ہی مثال ہے. تو واپس چلو. تو جیسے موسیٰ کو چھوڑا تھا امت میں، ویسے ہی نبی کو چھوڑ دیا امت میں. وہاں پر بھی ایک سامری آیا تھا، یہاں پر بھی ایک سامری آیا. اس سامری نے کہا کتاب کافی ہے، یہ سامری نے کہا تھا بچہ کافی ہے. جو پہلے سامری کا حشر ہوا وہی دوسرے سامری کا حشر ہوگا. بھئی پہلا سامری آپ نے اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. تو کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے دوسرا سامری اچھا ہو جائے، جب بھی اس کا نام آتا ہے جہاں اللہ خود بخود سے نکل جاتا ہے. نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اس نے بچھڑے کو بلوایا، اس نے کتاب کی طرف لگا دیا. اب کتاب تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، آئی کی بھی نہیں. کیوں؟ کتاب کا پرابلم ہے. کتاب کا کیا پرابلم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا. مولا علی کہہ رہے ہیں، سنیے بس کتاب کا پرابلم کیا ہے. کیا یہ مفصل کتاب نہیں ہے؟ پہلا پرابلم کیا ہے؟ مفصل نہیں ہے، مجمل ہے، اشارے میں فقط. پہلا پرابلم اس کتاب کا پرابلم کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت کا پہلا پرابلم یہ ہے کہ مجمل ہے. آپ کو مولانا مجمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجمل وہ ہوتا ہے جس میں تفصیل سے احکامات نہیں ملتے، اشارہ دیا جاتا ہے. اور اس کتاب کی تو پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بہت واضح طور پہ کلیئر بات بتا دی جائے تب اس میں اختلاف. مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، چند معاملات ہیں، فقط چند معاملات جن میں خدا نے کھل کر صاف صاف احکامات جاری کیے ہیں اور امت کو اسی میں اختلاف. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مائدہ میں کہا کیا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو،
ادھر مرافق انگلیوں سے لے کر انگلیوں تک. وامسحوا مسح کرو. ارجلکم وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم اپنے پیروں کو مسح کرو. الی الکعبین. یہ وضو کا طریقہ قرآن نے بتایا. امت ایسے ہی وضو کرتی ہے. سوال ہے امت وضو ایسے ہی کرتی ہے؟ قرآن نے کہا وارجلکم اپنے پیروں کا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کرنا. امت دھونے میں لگی ہے. اس امت کو دھونا مسح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. آگے کیسے سمجھ میں آیا؟ بھائی 23 سال تک رسول نے ایک ہی کام کیا, 5 وقت کیا. معلوم ہے کیا؟ سفر میں ہیں تو بھی کیا, جنگ میں ہیں تو بھی کیا, بیان کیے ہوئے ہیں تو بھی کیا, مسجد میں ہیں تو بھی کیا, کہیں جا رہے ہیں تو بھی کیا. نماز کہاں رکھا تھا؟ نہیں یہاں نہیں رکھا تھا. کہاں رکھا تھا؟ یہاں رکھا. نہیں یہاں نہیں رکھا تھا. پھر کیا رکھا تھا؟ یہاں رکھا تھا. نہیں یہاں نہیں رکھا تھا. پھر یہ تھوڑا نیچے گرا. یہاں نہیں رکھا تھا, یہاں رکھا تھا. 23 سال تک 5 مرتبہ ایک ہی کام کیا. تم نے دیکھا نہیں کہاں رکھا تھا؟ معلوم تو پتہ نہیں کہاں رکھا تھا. 23 سال تک ایک کام کر کے دکھاتا رہا حاجی. امت کو یاد نہیں کہاں رکھا ہاتھ. تو 23 سال تک روزانہ 5 مرتبہ ایک کام کر کے نبی دکھاتا رہا, امت کو یاد نہیں. تو غدیر قوم نے ایک مرتبہ اٹھایا ہوا بھی کیسے یاد رہ جائے گا؟ 23 سال تک کرتے رہے, نہیں یاد رہا. آپ دیکھیے گا, سمجھیے گا ذرا. کہا کہ نہیں قرآن کافی ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں, میں کافی نہیں ہوں. اچھا دیکھو, جب آیت آ جائے اس کے بعد دلیل نہیں بنتی. جب آیت آ جائے تو دلیل بنتی نہیں, ختم ہو گئی دلیل. عیسائی آئے کہنے ہم پر آئے ہیں, کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں, میں بھی تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. اب یہ تو میں نے چھیڑا ہی کچھ نہیں ہے. پنڈورا باکس کو کھولوں گا انشاءاللہ. ابھی تو میں نے صرف تمہیدات باندھی. آپ سنتے جائیے گا, سادہ رہیے گا, بھٹکیے گا مت, ذہن کو ادھر مت بھٹکائیے گا, سنتے جائیے. ہمارا خدا 3 پر 1 ہے. کیا ہے؟ 3 کا پڑھ پڑھو. اردو میں پڑھ بتا دو, یہ بچے جو نہیں سمجھتے نا. 3 1 کا 3, لیکن اس آیت میں ایسا نہیں ہے 3 1 کا بنتا. 3 ملے گا, 3 ملے گا تو 1 ہوگا. 3 1 کا 1, 3 एकम 1. بھائی 3 एकम 3 ہوتے ہیں, نہیں 3 एकम 1. یہ شاید ہے اس کو کہتے ہیں تسلیس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسلیس. خدا, مریم اور عیسیٰ تینوں مل جائیں تو 1 بنتا ہے. تو نبی نے کہا 1 ہوتا ہے. اور 1 بھی ہمارے یہاں وہ 1 نہیں ہوتا تو گنتی والا 1 ہو, کیونکہ وہ قابل تقسیم ہوتا ہے. جو گنتی والا 1 ہے وہ ہمارے یہاں 1 وہ نہیں ہوتا. جب معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کا مطلب کیا ہے عہد کا ناقابل تقسیم ہے, کیونکہ 1 کو تو تقسیم کرتے چلے جاؤ 100 نکل آئیں گے. 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 اور آگے لے جاؤ تقسیم ہوتا چلا جائے گا. کہ نہیں, وہ جو ناقابل تقسیم ہے تقسیم نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کا عہد المعنی. کیا مطلب کیا؟ کہ وحدت ہے معنی میں. اللہ اکبر. چلیے بڑا جملہ دیا میں نے. وحدت میں معنی میں وحدت ہے. اس کا مطلب عہد کا مطلب یہ ہے. تو کیا کہتے ہو؟ اللہ ایک ہے. ہم یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ 3 مل کر 1 ہوتا ہے. کیا دلیل ہے؟ عیسیٰ خدا کے بیٹے کم باپ نہیں تھے. نبی نے سمجھایا. جب سمجھا لیا اس کے بعد دیکھا معاملہ نہیں بن رہا, خدا نے آیت بھیج دی. انا مثل عیسیٰ کا مثل آدم. جو عیسیٰ کی مثال ہے آدم والی مثال ہے. خلقہم من تراب. آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا, مٹی سے بارہ کا پیدا کر دیا. اس کا تو پھر بھی ماں تھی.
اس کی ماں تو تھی، اس کا تو نام ماں ہے نہ باپ ہے. اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. آیت آ گئی کافی ہو گئی، قرآن تو آ گیا، دلیل بھی دے دی، تو کیا مان لی؟ نہیں، کافی نہیں ہوئی. اب ایسی کوئی چیز چاہیے جو کافی ہو جائے ہدایت کے لیے. فمن حاجک من بعد علم، جب علم آ جائے اور پھر بھی بحث حجت میں لگے رہو. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھو جب علم آ گیا یعنی قرآن آ گیا اور یہ بات نہیں مان رہے، فقل تعالوا ندعو ابنانا، پھر تم کہو تم اپنے بیٹے کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے کو لاؤ. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. اب یہاں غور سے سنیے گا، بڑی احتیاط سے. جمع کا صیغہ ہے نساء اور جمع کا صیغہ ہے ابنا. ابنانا جمع کا صیغہ ہے، ہمارے بیٹے. جمع کرتے ہیں عربی میں اور اردو میں فرق ہے. عربی میں جمع 3 سے کم پہ لاگو ہوتا نہیں، کم سے کم 3 ہوں گے تو جمع شروع ہوگا. ایک ہے تو واحد، 2 ہے تثنیہ، 3 ہو گئے تو اب جمع 3 سے 3 کھڑا ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں وہ سب جمع میں آ جائیں گے. لیکن کم سے کم 3 ہونا شرط ہے. تو بیٹوں میں کس کو لے کر گئے؟ حسن اور حسین کو. 3 تو لے کر گئے نہیں، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. ماریہ قبطیہ کے ہاں بیٹا ہو چکا تھا، امام حسین اور حسن کی تقریباً ہم سن تھا، اپنا ذاتی سگا بیٹا موجود ہے. یہ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت تو سننے میں آئے گا. ماریہ قبطیہ سے ابراہیم نام کا بیٹا موجود ہے اور حدیث ہے اس کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم یعنی فرزند پیغمبر زندہ رہ جاتا انہو کان صدیق النبی، تو یہ بالکل سچا نبی ہوگا. اتنی بڑے مرتبے پہ جناب ابراہیم فرزند پیغمبر موجود ہیں کہ اگر زندہ رہ جاتے تو پیغمبر ہوتے جوان ہونے پر تو لے کر نہیں گئے، سگا بیٹا چھوڑ گئے، نواسوں کو لے کر گئے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو لاؤ. بیٹے تو ہیں نہیں، یہ تو ہیں نواز ہے. سنو گے تو سناؤں ورنہ یہ جو موڑ دوں گا. سنو گے تو سناؤں گا. اب نہ آنا، ہمارے اپنے بیٹے لے کر آؤ. تو تمہارے بیٹے تو ہیں نہیں. نبی سے کہنا چاہیے نبی آپ اپنے بیٹے کو لے کر جائیے نا. 3 کا حکم ہے اپنے بیٹے کو لے کر جائیے. یہ حسن حسین کو لے کے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہنا چاہیے تھا. تو آج کا مدعا کہہ رہا ہے، آج کا مدعا یہ بات کہہ رہا ہے. اچھا نبی نے یہ کام کیا، سارا مدینہ دیکھ رہا تھا، صحابہ کرام موجود تھے. ہاں کس نے اعتراض کیا؟ کس نے اعتراض کیا؟ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. یعنی نبی کی اس فعل کو، پیغمبر کے اس کام کو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کیا کر رہے ہیں. آج کا ملہ نہیں سمجھتا کہ کیا کر رہے ہیں. آگے اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. تو کتنے بیٹے لانے ہیں؟ 3 ہے ہی نہیں. اب میں بتاتا ہوں، کیا تم 3 مان لو گے؟ علی کو بھی بیٹا بنا لیا تھا اس وقت، حسن کو بھی بیٹا بنا لیا، حسین کو بھی بیٹا بنا لیا. آپ کہیں گے مولانا آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہاں اولاد ہوتی تھی اور مر جاتی تھی. 3 مہینے 6 مہینے سال تک کا بچہ ہوا اور دنیا سے چلا گیا. یہ جو گود کی آگ ہے نا کوئی سمجھتا نہیں ہے. بچہ نہ ہو تو بڑک ہے، بچہ ہو کے مر جائے تو آگ ہے. سمجھیے گا، بچہ ہو ہی نہ تو بڑک ہے، ہو کے مر جائے
بچہ لے لیا، لائے، لا کر محمد اپنے بھتیجے کو سپرد کر دیا، کہنے لگے خدیجہ کی گود میں جا کے ڈال دو، گود کی گرمی کم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں لیا، گود میں لیا دودھ پینے کے لیے۔ فاطمہ بنت اسد کے پاس جاتے، ورنہ پورا وقت یہاں پہ رہتے۔ جب یہاں رہتے اور وہاں رہتے تو ماں کا پیار خدیجہ سے بھی ملا، باپ کا پیار محمد مصطفیٰ سے ملا۔ تو نبی کی حدیث ہے کہ میں نے علی کو ایسے پالا جیسے اپنے بچے کو پالتا ہوں، اولاد کو پالتا ہے ایسے پالا۔ کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ نہیں مانا آپ کی بات غلط ہے، بچے کی طرح پالا ضرور ہے لیکن بھائی تھے، آپ کی بات غلط ہے۔ بھائی نبی کہہ رہے ہیں میں نے اولاد کی طرح پالا، آپ نہیں مان رہے تو دوسرے طریقے سے آ جائیے۔ اب نا آنا جمع ہے، دو کو لے کر جائیں گے تو قرآن پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ طے کر لو کہ ذریت حسین میں صلب حسین پر خدا نے نگاہ ڈالی اور ایک مرتبہ طے کیا مہدی تک جتنی اولادیں ہیں وہ صلب حسین میں موجود ہیں، سب کے سب یہاں حاضر ہو تو باہر میں جانا ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ نساءنا، نساءنا کسے کہتے ہیں؟ عورتیں لاؤ، تین عورتیں لے کے جانی ہیں، تین، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے تو تین ہوں گی تو لے جائیں جو اس معیار کی ہوں۔ معیار چاہیے، معیار تعداد نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، اس معیار کی ہوں، تین لے جاؤ۔ لے کر گئے، سنیے تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں، توجہ تو فرمائیے۔ کتنی لے کر گئے ہیں؟ حکم کتنے کا ہے؟ تین کا۔ لے کر گئے تو ناقص نہیں ہو گیا معاملہ؟ قرآن کی آیت کچھ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے فیلے کا نمبر کچھ اور کہتا ہے۔ ٹکراؤ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ٹکراؤ نہیں ہوا۔ تین لے کر گئے تھے، تین لے کر گئے تھے، ہاں۔ اپنی بیٹی کو لے کر گئے تھے، بیٹیوں میں ایسی بیٹی تھی ہی نہیں کوئی۔ دوسرا رشتہ عورت کا بڑا شدید ہوتا ہے، وہ شوہر سے ہوتا ہے، تو زوجہ علی کو لے کر گئے تھے۔ اور پھر تیسری عورت کہاں سے آئے گی؟ کب قیامت تک جو زندہ رہنے والا ہادی ہے اس کی ماں کو لے کر گئے تھے۔ نشانہ پورا ہو گیا، نشانہ پورا ہو گیا، یہ ہے نشانہ۔ اچھا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ انفسنا، انفسنا کا جواب لغات میں پڑھو، شیعہ سنی ساری لغات اٹھا دو تو دیکھو نفس ایک لفظ، نفس ایک لفظ ہے لیکن اس کو پڑھا دو طریقوں میں جا سکتا ہے۔ ایک آسان ہے نفس اور ایک ہے نفس۔ نفس کا مطلب کچھ اور ہے اور نفس کا مطلب کچھ اور ہے۔ نفس کہتے ہیں سانس کے آنے جانے کو، نفس کی جمع ہوگی انفاس، انفاس نفس کی جمع ہے، یہ سانس کا آنا جانا، یہ سانسیں جو کہہ لیجیے اگر جمع کریں۔ اور نفس کی جمع نفوس۔ کچھ کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی ہے؟ نفوس تو ایک نفس چاہیے۔ انفسنا جمع نہیں ہے، انفسنا جمع نہیں ہے۔ جا کے ترجمہ پڑھو، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، ترجمے اٹھاؤ پڑھو، دیکھو وہاں کیا لکھا ہے۔ انفسنا لکھا ہے تو انفسن نا کا جو ہے نون علی کا بنا جو ابنانا میں بھی آ رہا ہے، نساءنا میں نا آ رہا ہے، ابنانا میں نا آخر میں آ رہا ہے، نا یہ جمع کا صیغہ ہمارے کیا جملہ ہے؟ کلیئر ہو رہی بات؟ جمع متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے، ہمارے عورتیں، ہماری عورتیں نہیں، صرف فقط عورتیں نہیں، ہماری عورتیں۔ ابنانا صرف بیٹے نہیں، ہمارے بیٹے۔ انفسنا ہمارا نفس۔ یار ترجمہ کیا کیا؟ جا کے دیکھو شیعوں نے کیا کیا، بریلویوں نے کیا کیا، انگلش نے کیا کیا، جا کے پڑھو۔ پختال نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ وہاں پہ جو ترجمے ہے وہاں پہ نفس کا ترجمہ نفس کر دیا۔ آپ اپنے نفسوں کو لائیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں۔
یہاں پر اجازت ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، جاگ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، مرضی ہے، سوتے رہے. ہمیں سونے پہ کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی سو رہا ہے اگر اس کو سونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آنکھیں بند کر تھوڑی دیر کے لیے مون دیجیے، آنکھیں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جاگتے رہیں گے فائدہ ہوگا، سونے میں بھی فائدہ ہوگا، دماغ ریلیکس ہوگا، آگے میں سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. نیچے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں گے. انفسانہ کا جو ترجمہ کیا، کیا کیا؟ نفس. بھائی یہاں تو خود نفس عربی کا لفظ ہے، ترجمہ تو کرو. ترجمہ کیا ہی نہیں. شیعوں نے کیا، شیعوں نے خوف میں نہیں کیا، سنیوں نے جلد میں نہیں کیا. سنی شیعہ نے خوف میں نہیں کیا. وہ امام شافعی کا جملہ یاد آ گیا مجھے، اس وقت ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن جملہ سن لیجیے. امام شافعی کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے. کہنے لگے تاریخ کی سب سے عجیب معرکۃ اعلیٰ شخصیت علی ابن ابی طالب ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کیا دشمنوں نے فضائل چھپا دیے حسد کی بنیاد پر. حسد بہت تھا، دشمنوں نے فضائل علی کے چھپا دیے، دریاؤں میں غرق کر دیے، زمین کھود کر کتابیں اس میں گاڑ دی، دریاؤں میں بہا دی، اور دوستوں نے بھی فضائل چھپا دیے. کیا وہ کیوں؟ کہ جان کے خوف سے. یہ شیعہ بھی فضائل چھپائے، سنی بھی، ناصری بھی، دشمن اہل بیت بھی فضائل چھپائے. کیا لیکن پتہ ہے اس میں تعجب والی، اس میں عجیب چیز، اس میں موجانی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ شرق ہو، غرب ہو، زمین ہو، آسمان ہو، علی کے فضائل جگہ جگہ سے پھوٹ پھوٹ کے باہر آتے رہتے ہیں. یہ علی کا معاملہ، علی اللہ کا معاملہ ہے. کلیئر ہونے پر اچھا دیکھو یہاں تک بات آ گئی تو میں بیچ میں بات کو روک کر ایک جملہ دے رہا ہوں، اور جملہ یاد رکھیے گا. عربی میں جو لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میز کلمہ ہے، تخت کلمہ ہے، ممبر کیا ہے؟ کلمہ. تو کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معلوم، ایک مجہول. معلوم وہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوں، مجہول وہ ہوتا ہے جس کی کوئی معنی نہ ہو. مطلب کیا ہو گیا؟ جو عربی میں مجہول بنانے کا کسی بھی لفظ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف ہٹا دو اور وہاں پہ واو لگا دو. پہلا حرف ہٹاؤ، وہاں سے کیا بناؤ؟ واو. تو یہ مجہول ہو جائے گا، اب اس کے معنی نہیں رہے، کچھ ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا. آپ کو بتاتا ہوں میں. پتھر پتھر، میز میز، فون فون، مائک مائک. جو بھی چیز ہے وہ آپ اگر اس کو بالکل نکما ناکارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے کیا لگا دیں؟ واو لگا دیں، پہلا حرف ہٹا دیں. علی کے ساتھ یہی کام کر کے دیکھ لیجیے، العین ہٹا دیں، واو لگا دیں، جو بگڑنے میں ولی بنتا ہو. جو بگڑنے میں ولی بنتا ہو، سمجھنے میں نہیں سمجھ. مطلب کیا ہوا؟ لکھا کسی نے بھی نہیں. اچھا آپ بنفس نفیس تشریف لائیے گا، جملہ سنا ہے کبھی؟ ہے نا؟ آپ بنفس نفیس تشریف لائیے گا. بنفس نفیس اردو میں کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ خود تشریف لائیے گا. تو نفس کا مطلب ہے خود. آپ کی جان، آپ کا خون، آپ کا گوشت، آپ کا وجود، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت. تو نبی سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے جیسا ہو، جو تمہارے جیسا ہو، جس کی روح تمہارے جیسی ہو، جس کا گوشت تمہارے جیسا ہو، جس کا چہرہ تمہارے جیسا ہو، جس کی سیرت تمہارے جیسی ہو، جس کی آنکھیں تمہاری جیسی ہو، جس کا کردار تمہارے جیسا ہو، جس کی گفتار تمہارے جیسی ہو، جو تمہارا نفس بچ سکے اس کو لے کر آؤ. تم جس کو لے کر آؤ گے وہ ایسا ہوگا، نبی تم لے کر آؤ. تو اب طے کیا امت نے کہ
بیان کر دوں, آگے اور بیان کروں گا لیکن ابھی مجلس میں اور بیان کروں گا ابھی نفس اور کیا کیا ہے نفس آگے بیان کروں گا. لیکن اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر نفس نبی موجود ہے تو کسی کو پیغمبر کے ہاتھ پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی. نفس نبی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی تھے ویسے ہی یہ موجود ہے. اب امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں تھے. ملون آیا امام رضا بیٹھے ہوئے. جب امام کے پاس آیا تو امام سے بڑا جب سے ملا. امام بیٹھے رہے یہ ملتا ہے. امام نے اچانک یہ بات کہی کہ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ میں عصا ہے. عصا جانتے ہیں اسٹک جانتے ہیں عصا کو. تو کہیں میرے ہاتھ میں جو عصا ہے نا یہی عصا نبی کے ہاتھ میں تھا. یہ نبی کا عصا میرے ہاتھ میں جو عصا ہے کس کا ہے؟ نبی کا عصا ہے. تو جھک کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر عصا کو بوسہ دیا. کیا میرے لیے دعا کرتے ہیں میں نے نبی کے عصا کو بوسہ نہیں کیا تو خدا کی لعنت ہو تجھ پر. میں آپ پہ جج کے عصا کو بوسہ دے رہا ہوں اور ہم لوگ پہ لعنت کر رہے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو خون ہے یہ جو گوشت ہے یہ جو کھال ہے یہ نبی کا گوشت ہے نبی کا خون ہے نبی کی کھال ہے. اس کو چھوڑ کے لکڑی کو بوسہ دیتا ہے. اب دل ملا گیا اپنے ساتھ بیٹھ گیا. امام برابر میں بیٹھ گئے. کہنے لگا کہ فضل رسول یہ بتائیں آپ کو کس بات پر آیت مبارکہ میں فخر ہے. امام نے کہا تو بھی تو بڑا عالم ہے تیرا بھی تو دعویٰ ہے کہ تو بڑا علی کو چاہتا ہے چاہنے والا ہے. کہا میں مولا کو بہت چاہتا ہوں. میں یہ بات نہیں بتا دوں سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ مامون باقاعدہ نجف اشرف جاتا تھا اپنے امیر المومنین پر. باقاعدہ جملے لکھے وہاں بیٹھ کر اپنا سر پتھر میں دے کر مانگ کر قبض کیا. معلوم ہے جملے کیا کہتا تھا؟ یا علی ہو کو اپنے قلبی علی آپ کی محبت میرے دل میں ہے. آپ کی محبت میرے دل میں ہے لیکن کیا کروں کہ آپ کا پوتا میری سلطنت کی آڑے آ گیا ہے. قتل نہ کروں تو کیا کروں. رو لگا بیٹھ کر. تو حب دنیا وہ ملعون چیز ہے جو حب اہل بیت کھا جاتی ہے. دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ. تو کم سے کم اہل بیت کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کہنا ہے کس چیز پہ فخر ہے آپ کو بہت زیادہ؟ کیا تو بھی تو عالم ہے تو بھی تو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے تو بتا. میرا خیال ہے کہ آپ کو نشان پہ بڑا فخر ہونا چاہیے. یہ بڑی چیز ہے. نبی کی 13 بیویاں تھی کسی ایک کو لے کر نہ گئے لیکن آپ کی بادشاہ کو لے کر گئے. کیا نہیں یہ فضیلت ہے فخر والی چیز نہیں کہ پھر آپ نانا پہ فخر ہوگا. وہ ایک فرزند رسول تھے آپ کے فرزند رسول نہیں. تب پھر کائے پہ فخر ہے کہ اگر پہلا نفس نبی تھا 8واں بھی نفس نبی ہے. پہلا اگر نفس نبی تھا 8واں بھی نفس نبی ہے. تو پھر واپس چلو دوبارہ شروع کرو موبائل کی طرف. کیا شروع کریں؟ سنو بس 3-4 جملے دوں گا. مسائل کی طرف جا رہا ہوں. یہ جملے سنتے جاؤ بڑے کام آئیں گے. آیت آئی رد کر دی عیسائیوں نے. اللہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ. تو اب کس کو ضرورت پڑ گئی؟ اللہ کو. اللہ کی ضرورت کا نام ہے بندگان. اللہ کی ضرورت بن کر آ گئے سامنے. اب اللہ کو ان کی ضرورت ہے کہ مباحثے میں جائیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ مصداق بنے کہ ان بات کا کہ قرآن کافی نہیں ہے. آیت نازل ہو کے بتا رہی ہے کہ ہم نے بلایا ہے. اگر ہم کافی ہوتے تو کافی تھا. ہمیں تو ان کی ضرورت پڑ گئی. اللہ کو ضرورت پڑ گئی. اللہ کو ضرورت پڑ گئی. ان کی ضرورت پڑ گئی. سامنے آ رہی ہے بات. اب جہاں سے 2 جملے دوبارہ سے ختم ہوئی بس اب مسئلہ ہے. اللہ کو ضرورت پڑی 5 جملے میں بات کی
اور علی کو ضرورت پڑی ایک بیٹے کی جو کربلا میں نصرت کرے. ہو گیا علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی لیکن بیٹا مانگا. اب بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی کی نماز شب نہ کلیئر. اس سے بڑھ کر جملہ کو کلیئر کیجیے گا. حسین نے دعا مانگی پروردگار ایسی بھیجی عطا کر دے جس کو مجھ سے بڑی محبت ہو, مجھے اس سے بڑی محبت ہو, میری محبت میں اس کو دبانے لگے, اس کی اذیت کو میں محسوس کروں. اذیت مجھے ہوگی, دبانے اسے لگیں گے. معلوم ہے کیا کہا کرتے تھے؟ تیرہویں شب ہے اور اتنا کہنا چاہتا ہوں سکینہ حسین کا سکون, حسین کے سکون کا نام سکینہ. جملے ہیں خود حسین ابن علی علیہ السلام کے. اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو. جب حضرت ابوالفضل نے بار بار اجازت مانگی ہے, مسائل سنتے جاؤ تھوڑے سے. آج رونے کا دن کیوں ہے؟ آج سکینہ کا دن, آج رونے کا دن ہے. مانگنی چاہے بار بار آتے تھے, اب تو اجازت دے رہے, اب تو اجازت دے رہے. یہاں تک کہ جب گود کے پلوں کی لاشیں جو گود کے پالے ہوئے تھے ان کی لاشیں آ گئی تو ایک مرتبہ پاس میں ملا کے رہ گئے. کبھی عمر محمد کی لاش آتی ہے, کبھی قاسم کی لاش آتی ہے, کبھی علی اکبر کی لاش. ایک مرتبہ بڑے جلال کے عالم میں اپنے آپ کو کم کرتے ہوئے جا کر کھڑے ہوئے حسین کے سامنے. اب تو اجازت دے رہے. کہنے لگے عباس تمہیں تو اجازت نہیں دوں گا, تم میری فوج کے الگار ہو. آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں فنظر یمینا و شمالا, دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا, کہنے لگے وہ فوج کہاں جس کا میں نمدار ہوں. عباس جاؤ, اجازت نہیں دوں گا. آ کے بیٹھے. اتنے میں سکینہ آئی. سکینہ سے کہا بیٹی پانی پیے گی؟ کہتا تھا بہت پیاسی ہوں. جو عباس کی حیثیت لشکر میں تھی وہ سکینہ کی حیثیت بچوں میں تھی. سارے بچوں کا دلاسا سکینہ تھی. کیا بابا چچا بہت پیاسی ہوں اور ہر بچہ بہت پیاسا ہے. کیا مشق لیا بیٹی, مشق لیا. آج سکینہ کو پڑھیں گا. سکینہ کیا سنو تو صحیح. کیا بیٹی مشق لیا. بچی مشق لے کر آئی, ایک ہاتھ میں مشق پکڑی, دوسری ہاتھ میں بچی کو انگلی پکڑائی. حسین علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے تھے, کچھ نہیں کہا, جا کر کھڑے ہو گئے. حسین علیہ السلام نے 2 جملے کہے. کتنے جملے کہے ہیں؟ کل 2 جملے. ایک سکینہ سے کہا, ایک عباس سے کہا. مولا ابوالفضل عباس سے کہنے لگے عباس بھیا بہت بڑی سفارش لے آئے, اب حسین روکے گا نہیں, اجازت دے گا. اور ایک جملہ سکینہ سے کہا, کہنے لگی بیٹی چچا کو بھیج رہی ہے, میں روکوں گا نہیں, لیکن جب شبر دھماکے لگائے گا چچا بہت زیادہ آئے گا. عباس چلے گئے. عباس کے جانے کے بعد حسین نے ایک آواز بلند کی, معلوم ہے 7 جملوں پر ہے, میں 2-3 جملے پڑھوں گا. حل من یغیثنا, تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری مدد کر سکے. حل من ذاب ان یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو حرم اہل بیت کی حفاظت کرے. حل من ناصر ینصرنا, خیموں سے رونے کی آواز آئی, پلٹ کے واپس گئے. مادر علی اکبر سے علی اکبر کو لیا, تیرے سگم سے فوج اشتیا نے سیراب کیا بچے کو. سکینہ دیکھ رہی ہیں. جب گئے ہیں نا حسین تو ایسے لے کر ڈھانک کر گئے ہیں. جب واپس آئے تب بھی ڈھانک کر لے کر آئے. رباب ماں ہے, دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی.
جیسے ہی لے کر خیمے میں داخل ہوئے ہیں، سکینہ چھوٹی سی بچی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، اب آگے دامن کو جھٹکا، کہنے لگی اب آج کھل گیا، مجھ سے پیار نہیں ہے، عظمت سے پیار ہے۔ کہ بیٹی کیوں کہہ رہی ہے یہ بات؟ کہ عظمت کو سیراب کیا، سکینہ پیاسی ہے، اب آنا دامن ہوئی نا۔ بیٹی سیرے سیدھم سے ارے یہ تو سیراب ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ جب کوئی قربانی نہیں بچی تو حسین نے طے کیا کہ اب میں خدا میں جاتا ہوں۔ خیمے میں آئے اور سلام کرنا شروع کیا، زینب آپ پر میرا سلام، رقیہ آپ پر میرا سلام، ام کلثوم آپ پر میرا سلام، ام لیلا تم پر میرا سلام۔ ایک ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جب تمام بیوی کو سلام کر لیا، بیوی نے معلوم ہے کیا کہا؟ بیوی نے ایک جملہ کہا، آقا ہم دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان سے نکل جائیں۔ حسین دو رویا قطار میں سے ان مستورات کی نکلنے لگے۔ ہر بیوی حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر یا سر رکھ کے رو رہی ہے۔ سب سے اخیر میں دروازے کے بالکل قریب جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ ایک مرتبہ جب دروازے کے بالکل قریب پہنچے کہ بھیا میں شانے پہ بوسہ نہیں دوں گی، گردن نیچے کرو، گردن پہ بوسہ لیا۔ جیسے ہی گردن پہ بوسہ لیا، پوچھا یہ کیا کیا؟ کم مانگے میں گرانے میں گرا تھا، اس گردن پہ ان حلقوں پہ تیرا ضرورت ہے، یہ ان کے ہاتھ سے لگے گی۔ گلے کو چھوما، جب گلے کو چھوم لیا تو کہنے لگے بہن جانا ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ ادب سے بیٹھے، ہاتھ کو کلائی کو بوسہ لیا، کہ بھیا یہ کیا تھا؟ کہ بابا کی وصیت تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا رو سکتے ہو رو، انجام میں سکینہ آج مل گئی ہے۔ میں صرف سکینہ بیان کر رہا ہوں آج، تھوڑا سا سکینہ کو سنتے جاؤ۔ حق بنتا ہے، حق ام رباب کا کہ آنسوؤں سے پرسا دو۔ ایسی ماں تھی، دو اولادیں تھی، دونوں ایک شام میں رہ گئی، ایک کربلا میں قتل ہو گئی۔ خیمے سے باہر آئے، حسین کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا، گھوڑے کو لگام پکڑی، کچکایا، گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال کے کہنے لگے اے میرے اسب وفادار، یہ آخری مہربانی کر دے، مجھے مقصد تک لے جا، واپس مت لانا۔ گردن سے اشارہ کیا، گردن سے گھوڑے نے اشارہ کیا، دیکھا حسین نے سینے پہ سونے والی گھوڑے کے قدموں پر لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، صبح سے جو مقصد گیا واپس نہیں آیا، تجھے نا میرے والا کو لے کر مت جانا۔ زین چھوڑی زمین پہ آئے، کہنے لگے سکینہ کیا بات ہے؟ کہ بابا میں کچھ اور نہیں کہتی، مجھے آخری مرتبہ اپنی چھاتی پہ رکھ کے سلا دیں۔ آپ کی چھاتی پہ مجھے نیند آ رہی ہے، نیند آئے گی تو مقصد میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقصد میں چلی آؤں گی بابا۔ آخری مرتبہ اپنے سینے پہ جگہ دیتے، چلتی ہوئی ریتی میں حسین لے گئے، بچی کو سینے پہ رکھا، انگلیاں بعد میں پھیری، کہنے لگے سکینہ تمہیں
मोहब्बत में बर्दाश्त करो। मजालिस उल-मोमिनीन, शहीद सालिस, वो शहीद आलिम कि जिसको जनाब ज़हरा ने अपना बेटा करार दिया था शहादत के बाद, इतना बड़ा नहीं। आपने किताब मजालिस उल-मोमिनीन में लिखता है कि आखिरी मर्तबा जब सीने पे लिटाया तो एक मर्तबा नहीं लिटाया, 2 मर्तबा लिटाया, उठा दिया। उठाया क्यों? कहने लगे सकीना बाबा एक घूंट पानी मिल सकता है? क्या बेटी तू फख्र इस्माइल है। सच्ची रिवायत पढ़ रहा हूँ, मजालिस उल-मोमिनीन की किताब में नाम ले रहा हूँ। शहीद सालिस आलिम दीन, बहुत नूरुल्लाह स्टोरी, बहुत बड़ा तजय्युद आदमी, वो लिखते हैं कि कहा बेटी तो फख्र इस्माइल है, इस्माइल के लिए चश्मा फूट सकता है, मेरी सकीना के लिए थोड़ा चश्मा नहीं जमीन से निकालेगा। क्या करूं बाबा? अपना पैर जमीन